جو مہران کے اندر جا رہا ہوگا وہ ٹیکس دے گا جس کی تقریباً کوئی 4 سے 5 کروڑ روپے کی گاڑی ہوگی، اس سے اب آپ نے ٹیکس نہیں لینا۔ یہ ہے شرم کا مقام۔ آئی جی پنجاب یہ مقدمہ درج کرنا نہیں چاہتے تھے، سی سی پی او نے درج کر دیا، وفاق نے سی سی پی او کو ہٹایا۔ پی ٹی آئی کا پیغام ہے کہ زرداری نون لیگ اور حکومت چھوڑ کر ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم بہتر ڈیل آفر کریں گے۔ انہوں نے واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی گفتگو کی تھی۔ عمران خان صاحب کے خلاف آپ کچھ بول کے تو دکھائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کرکٹ کا میچ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، لیکن کچھ سیاسی میچ کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹس دے دیں کہ کیا ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر۔ سب سے پہلی تو جناب خبر یہ ہے کہ جہاں پہ اس وقت غریب کے لیے مشکلات ہیں اور مہنگائی نے ویسی اس کی کمر توڑ دی ہے، وہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں اور جو سینیٹرز ہیں، ان کا ذرا آپ کمال دیکھیے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک نوٹیفیکیشن نکالا، یہ جو آپ سکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جناب جتنے نیشنل ہائی ویز ہیں، جتنے موٹر ویز ہیں، اس کے اوپر ان سے اب کوئی پیسے نہ لیے جائیں، ان کو استثناء دے دیا گیا ہے۔ تو صرف آپ اندازہ لگائیے کہ مطلب کتنے کو پیسے ہوتے ہوں گے۔ ایک گاڑی کے میرے خیال میں آج کل کوئی 950 روپے 900 روپے یا 1000 روپے کے بیچ بنتا ہے اگر آپ لاہور سے اسلام آباد ٹریول کریں۔ یہ وہ بھی اپنے آپ کو معاف کروا چکے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بھی معاف کرا لیا کہ یار ہم یہ بھی نہیں دے سکتے۔ جبکہ اگر آپ ان لوگوں کی جائیدادیں دیکھیں، اگر آپ ان لوگوں کا بینک بیلنس دیکھیں تو یہ کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ سو بیسکلی ایک شخص جو مہران کے اندر جا رہا ہوگا وہ ٹیکس دے گا، وہ یہ ٹول ٹیکس دے گا، لیکن جس کی لینڈ کروزر ہوگی، جس کی تقریباً کوئی 4 سے 5 کروڑ روپے کی گاڑی ہوگی، اس سے اب آپ نے ٹیکس صرف اس لیے نہیں لینا کیونکہ ماں بدولت ایم این اے، ایم پی اے یا سینیٹر صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے شرم کا مقام، یہ ہے آپ لوگوں کے لیے جو یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اور میں اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں ہمیشہ جب یہ بات کرتا ہوں کہ یہ پارٹیوں سے بالاتر ہو کے ہے، یہ کسی ایک جماعت کے نہیں، یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ بیٹھے ہیں جو اپنا مفاد جو ہے وہ اس طرح کور کرتے ہیں۔ دوسرا ایک اور ٹسل جو ہے وہ جناب شروع ہوئی ہے اس وقت وفاق اور پنجاب کے درمیان۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا ہیٹ اپ ہو گیا ہے اور یہ پچھلے 5-6 گھنٹے میں ہیٹ اپ ہوا ہے۔ اندر کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ معاملہ یہ تھا کہ مریم اورنگزیب اور میاں جاوید لطیف کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا، اس سلسلے میں ایک اہم انکشاف سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور آئی جی پنجاب ان کے درمیان جو ہے یہ ڈیڈ لاک سٹارٹ ہوا۔ معاملہ کیا تھا کہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ان دونوں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس سلسلے میں سی سی پی او نے وہ مقدمہ درج کر دیا اس کے باوجود، اور سی سی پی او نے جیسے ہی مقدمہ درج کیا تو وفاق نے سی سی پی او لاہور کو عہدے سے ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ سب کچھ یہ پچھلے 5-6 گھنٹے کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ وہاں سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے سی سی پی او لاہور کو کہا کہ جی آپ اپنا کام کنٹینیو رکھیں، آپ کو عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا، کیونکہ پنجاب اس کے اندر ریزسٹ کر رہا ہے۔ اس وقت جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک یہ ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے۔ آئی جی پنجاب یہ مقدمہ درج کرنا نہیں چاہتے تھے، سی سی پی او نے درج کر دیا، وفاق نے سی سی پی او کو ہٹایا۔ پنجاب کہتا ہے کہ جناب آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ تو ایک عجیب مطلب اس وقت ٹسل جو ہے وہ سی سی پی او لاہور کی کرسی کے پیچھے جو ہے وفاق اور پنجاب کے درمیان جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اچھا جی، ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جو لندن میں نواز شریف اور اسحاق ڈار سے جو ملاقات ہوئی ہے اس سلسلے میں بھرپور چارہ جوئی کا فیصلہ کیا ہے۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی معاملہ وجہ کیا ہے کہ جناب ان لوگوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ یہ ڈسکس کیوں کیا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، کہ جی یہ کوئی سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اور یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کی زیر صدارت جو تحریک انصاف کی لیگل کمیٹی ہے اس کا یہ اجلاس ہوا ہے۔ اس موقع پر شہباز گل پر زیر حراست تشدد کے مقدمے کو بھی جو ہے منطقی انجام تک پہنچانے کی منظوری دی گئی ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے دورہ لندن کی تفصیلات نہایت تشویشناک ہیں۔ تحریک انصاف اس ملاقات کو عدالت کے سامنے رکھے گی۔ حصول انصاف کے لیے قوم کی امیدیں عدالت عظمیٰ سے جڑی ہیں۔ تو بیسکلی وہ معاملہ وہی آرمی چیف کا ہے۔ آج کل پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی جدوجہد یا جستجو آپ کر لیں، وہ گھوم پھر کے جو ہے نا، وہ جس طرح آپ لبرٹی چوک کے اوپر جاتے ہیں نا، تو وہ گھوم پھر کے آپ ایک ہی جگہ پہ آئیں گے، تو وہ بھی آج کل لبرٹی چوک جو ہے نا وہ آرمی چیف کی تعیناتی بنا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اچھا جی، غریزہ فاروقی صاحبہ نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔
غریدہ فاروقی صاحبہ فرماتی ہیں بڑی اور ایکسکلوسیو خبر آپ تک پہنچا رہی ہوں. عمران خان کی ہدایات پر پی ٹی آئی بذریعہ بشرا بی بی اور دیگر اور خاص طور پہ ایک ٹی وی چینل کے مالک کے ذریعے آصف زرداری سے رابطہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا پیغام ہے کہ زرداری نون لیگ اور حکومت چھوڑ کر ہمارے ساتھ مل جائیں, ہم بہتر ڈیل آفر کریں گے. تو یہ خبر غریدہ فاروقی صاحبہ نے دی ہے. اچھا یہ مجھے نہیں پتا, ظاہری بات ہے کہ کریڈٹ اس کا جو ہے وہ غریدہ فاروقی صاحبہ کو جائے گا, لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ملک ریاض صاحب کی ایک آڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں کچھ ایسا ہی انکشاف کیا گیا تھا کہ جی وہ پیغام دے رہے ہیں تو کچھ کرو ان کی کرنا ہے, جس کے اندر زرداری صاحب بڑا کھانس رہے تھے اس کے اندر. تو یہ کچھ اسی کا شاخسانہ لگتا ہے. اور ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا بھی ہے کہ اگر ان دونوں بڑے جائنٹس میں سے کسی کے ساتھ کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ شاید ہو سکتا ہے, مطلب یہ وہ سوچ رہے ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے اس سٹوری میں, اگر اس کا ایک ڈیمیرٹ اس کا دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ کل تو بھی عمران خان صاحب جلسے کے اندر جو ہے وہ بلاول بھٹو کو کہہ رہے تھے دیسی ولایتی, ٹھیک ہے, وہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کر رہے تھے. آپ ان کے بچے کو مثال کے طور پہ دیسی ولایتی بول رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, جی جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, اور اس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں اور مطلب اس قسم کے القابات جو ہیں وہ آپ ان کو نواز رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ ڈیل اگر سوچا بھی جائے تو کس طرح ہوگی, آئی ڈونٹ نو. مطلب ظاہری بات ہے یہ سارا کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر غریدہ فاروقی صاحبہ کی خبر جو ہے وہ درست ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جی, الیکشن کمیشن پشاور نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو طلبی کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے, جس میں انہیں 23 ستمبر کو پیش ہونے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. 22 ستمبر کو فرد جرم عائد ہونی ہے ان کے اوپر, اور 23 ستمبر کو جو ہے ان کو الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے. اور الیکشن کمیشن نے نوٹس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ عدم پیشی کی صورت میں قانون کے مطابق عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی. عمران خان نے الیکشن کمیشن پشاور نے عمران خان کو 400 جلسے پر آج طلب کر رکھا تھا, لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. تو یہ 2 دن جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑے بھاری آنے والے ہیں, لیکن سانوں کی پتہ مطلب ہمیں کوئی ہاتھ لگا کے تو دکھائے. اچھا اس سلسلے میں ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان اور فواد چودھری نے توہین الیکشن کمیشن کے شو کاز نوٹسز کو لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی بینچ میں چیلنج کر دیا ہے. الیکشن کمیشن سے ویسے ہی ساڑھے بڑے متھے لڑے ہیں نا, مطلب وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ 36 کا آنکڑا چل رہا ہے اس کے اندر. تو توہین الیکشن کمیشن کا بھی معاملہ ہے جس کو یہ اس وقت فیس کر رہے ہیں. درخواست میں عمران خان اور فواد چودھری نے موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کا اختیار ہی حاصل نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان نوٹسز کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے. اس میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ اپنے خلاف مبینہ توہین کے مقدمے کے خود جج ہیں. راولپنڈی بینچ میں جسٹس جواد حسن کل عمران خان اور فواد چودھری کی درخواست پر سماعت کریں گے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ممبر سندھ کے اوپر یہ جو بات کر رہے ہیں, اسی پہ فواد چودھری صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی, وہ درخواست ابھی کل ہی چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے اٹھا کے باہر پھینکی ہے کہ جناب میں ان کے معاملات کے بیچ میں بول ہی نہیں سکتا. اپنی اس درخواست کے اندر پھر وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں. ایک اور معاملہ یہ ہے جی کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے ہائی کورٹ کے حکم پر عمران خان کے خلاف کیس سیشن کورٹ جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے کہا ہے کہ ملزم آزاد ہے, متعلقہ فورم سے ضمانت کے لیے رجوع کر سکتا ہے. خاتون جج زیبا چودھری سمیت پولیس افسران کو دھمکی دینے سے متعلق عمران خان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ اب نپٹا دی گئی ہے. اور سیاست اور قانون جو ہے ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں تو سارے اکٹھے ہی چلتے ہیں. ایک اور معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سابق چیئرمین متحدہ علماء بورڈ حافظ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ بھی اب لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں. طاہر اشرفی صاحب کو کل ہی جو ہے وہ ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا اور حامد رضا صاحب کو جو ہے وہ ان کی جگہ کے اوپر لگایا گیا تھا. تو وہ اس سلسلے میں اپنے ہٹائے جانے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں. اس درخواست میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عہدے سے ہٹانے کا یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. مارچ 2022 کو دوبارہ 3 برس کے لیے میں چیئرمین تعینات کیا گیا ہوں. میرے خلاف کوئی ایک شکایت بھی ریکارڈ پہ نہیں ہے. محکمہ اوقاف اور دیگر کو چیئرمین کو ہٹانے کا ثواب دیدی اختیار نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بورڈ کی اثر نو تشکیل انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے, عہدے سے ہٹا کر آئینی حقوق سے محروم کیا گیا ہے. تو ایک اور ٹسل جو ہے وہ اس وقت نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف میں اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اچھا ایک اور ٹسل اور لے لیجئے. مجھے تو لگ رہا ہے یہ سارے آج میں جیسے یہ ویلاگ ہی جو ہے نا وہ میں کورٹ روم کے اندر بیٹھ کے میں ریکارڈ کر رہا ہوں. ایک اور خبر یہ ہے کہ جی سابق ڈی جی پروونشل ہیلتھ سروسز اکیڈمی ڈاکٹر صاحب گل عہدے سے برطرفی کے خلاف وہ بھی پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے. کل ہم نے آپ کو ایکچولی خبر دی تھی اور ان کو کیوں ہٹایا گیا تھا. ان کو ہٹانے کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی گفتگو کی تھی اور وہ خبر جو ہے وہ چونکہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے خلاف آپ کچھ بول کے تو دکھائیں, تو یہ اس وجہ سے یہ بات آگے تک پہنچ گئی اور جب آگے تک پہنچی اسکرین شاٹس وغیرہ پہنچ گئے
تو پھر ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اور اس کے اندر جو انہوں نے درخواست دائر کی ہے اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ عہدے سے ہٹائے جانے سے پہلے مجھے کوئی نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا, اور یہ بیسکلی انہوں نے کہا ہے کہ میں نے عمران خان کے خلاف کوئی بھی پیغام نہیں بھیجا تھا, محکمہ صحت نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پہ ان کو ہٹایا گیا تھا وہیں پہ جو گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں ان کو بھی زبردستی 90 دن کی چھٹی کے اوپر بھیج دیا گیا تھا کیونکہ وہ علی امین گنڈاپور کی بات نہیں مان رہے تھے. اچھا جی, ایک اور خبر آئی ہے. زاہد گشکوری صاحب سینئر رپورٹر ہیں سما کے اوپر, ہیڈ آف انویسٹیگیشن ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ ایف آئی اے نے عدلیہ مخالف مہم کی حتمی رپورٹ اٹارنی جنرل اور وزارت داخلہ کو پیش کر دی ہے. ایف آئی اے کی رپورٹ میں تحریک انصاف کے رہنما پر سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف مواد پوسٹ کرنے کا الزام ہے. رپورٹ میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما کے خلاف ایکشن کی اجازت طلب کی گئی ہے. ایف آئی اے نے 1 درجن وکلا, صحافی اور کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے نام بھی اس کے اندر شامل کیے ہیں اور ان کی سوشل میڈیا پوسٹ کا فورنزک تجزیہ بھی کیا گیا ہے. اس معائنے میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ کس طرح اعلیٰ عدلیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے مواد پوسٹ کیا گیا. وزارت داخلہ اور اٹارنی جنرل کو ان افراد سے متعلق تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں. رپورٹس کی روشنی میں ان افراد کے خلاف کارروائی کے لیے رائے طلب کی گئی ہے. تو یہ جناب معاملہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما کا. اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی ہم شامل کر لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے چیئرمین عمران خان کو معاشی حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی ہے, کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ خان جی نے جڑا ہے نا یاد نہیں رہتا. اکثر ہم وعدے وعدے وغیرہ کر دیتے ہیں جلسے جلوسوں کے اندر, پتہ ہمیں ہوتا کوئی نہیں ہے کہ ہمارے اپنے زمانے میں کیا فگرز تھے, تو آج کے دور کے تو میں ویسے ہی یاد نہیں ہے. وہ اور بات ہے کہ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں ٹماٹر آلو اور ان چیزوں کا ریٹ بتانے کے لیے نہیں آیا ہوا, لیکن آج کل خان صاحب کو جو ہے وہ سب کو پتہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ معاملات آپ کے پاس صرف تب آتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوں یا پھر بیگم آپ کو روز لسٹ دے کے بھیجتی ہو کہ جا کے سامان لے کے آ. یہ صرف 2 صورتوں میں آپ کو یہ ریٹ پتہ ہوتے ہیں, ورنہ آپ کو ریٹ نہیں پتہ ہو سکتے. اگر آپ سودا ہی نہیں لے کر آتے آپ کو کیا پتہ ٹماٹر آلو آج کل کس طرح چل رہے ہیں. انہوں نے تو آپ کو یاد ہوگا پیٹرول جو ہے کلو کے حساب سے بیچ دیا تھا انہوں نے کراچی کے اندر پچھلے دنوں اپنی ایک سپیچ کے اندر. اچھا جی, ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب نے لاہور میں سیمینار سے خطاب کیا ہے, اور شبر زیدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان کی دکان اس طرح نہیں چل سکتی, ملک نیچے جا رہا ہے. یہ کہنا درست نہیں کہ ہم دیوالیہ نہیں ہیں, ہم ہر سال منفی سے آغاز لیتے ہیں. ہمارا پہلا پرابلم یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے. عمران خان, شہباز شریف, مفتاح اسماعیل سچ نہیں بولتے. چلیں, یعنی کہ شبر زیدی صاحب جو عمران خان صاحب کے دور میں ہی چیئرمین ایف بی آر تھے, خیر شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل کو تو برا بھلا کہنا ان کا بنتا ہے, عمران خان کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ سچ نہیں بولتے. انہوں نے کہا میں اکاؤنٹنٹ ہوں, مجھے نہیں لگتا کیسے بچیں گے. ہمارا جی ڈی پی $375 ارب ہے, ٹیکس اکٹھا کرنے کی شرح صرف 10% ہے. مودی نے 3 سال میں 3.5 کروڑ ٹیکس فائلز شامل کیے ہیں. ہماری ٹیکس کلیکشن کا 60% 400 ٹیکس پیئرز دیتے ہیں. میں آخری آدمی تھا جس نے عمران خان کو کہا آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا. میرے مطابق سی پیک کا منصوبہ قابل عمل نہیں ہے. پیسہ کہاں سے آئے گا, کیسے آئے گا, کچھ معلوم نہیں ہے. مجھے عمران خان, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور آئی ایم ایف کی مکمل سپورٹ تھی. میں ایف بی آر کا مضبوط چیئرمین تھا, لیکن 8 ماہ کے بعد فیصلہ کیا کہ کام نہیں کر سکتا. ایف بی آر میں میرے خلاف بغاوت ہو گئی. شکر کرو اللہ کا لکھ شکر کرو کہ شبر زیدی صاحب نے جو ہے سارا کچھ امریکہ پہ نہیں ڈال دیا کہ جی میرے خلاف بغاوت یا غداری جو ہے نا وہ امریکہ نے کی تھی, کیونکہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے دور میں تھے. لیکن شبر زیدی صاحب کے بارے میں جو ہے نا یہ بات مشہور ہے کہ وہ جو دل میں آتا ہے نا وہ بول دیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ لگی لپٹی لگا کے رکھتے ہیں. ایون عمران خان صاحب کے اپنے دور کے اندر بھی جو ہے وہ یہ بول دیا کرتے تھے. آج ہمیں البتہ یہ پتہ لگا ہے کہ چیئرمین ایف بی آر جو عمران خان صاحب کے دور میں تھے وہ آج عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہمیں یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی سچ نہیں بولتے. ویسے کوئی نئی بات تو نہیں ہے, میرے خیال میں ہم سب کو ہی پتہ ہے وہ سچ نہیں بولتے. کئی جگہوں پہ بہت بڑے بڑے جھوٹ آلریڈی وہ بول چکے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے لوگوں کو ان کے جھوٹ نظر نہیں آتے. جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی ان سے بڑا سچا اور کھرا انسان کوئی نہیں ہے. مجھے ویسے اکثر جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جناب ان سے سچا اور کھرا انسان کوئی نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں ذرا ایک منٹ ارے شیخ رشید صاحب نے تو دیکھو, ذرا ان کی طرف دیکھیں تو صحیح کہ ایک زمانے میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے, اور اس کے بعد آپ کی ہمت ہے, یقین کریں آپ کی ہمت اور جرت ہوتی ہے کہ اس کے باوجود آپ ایسے بندے کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں جس کو آپ نے کہا ہو کہ اس کو تو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں. تو یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال ہے. میری اطلاع کے مطابق ایک اور جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرسوں عمران خان صاحب کا ایک بڑا اہم ترین دن ہے, اور وہ معاملہ ہے ان کے خلاف جو فرد جرم عائد ہونی ہے, اور اس فرد جرم کے حوالے سے ان کی لیگل ٹیم کے اندر یہ بہت دفعہ یہ بات آلریڈی ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر معافی مانگ لے.
اگر انہوں نے معافی نہ مانگی تو پھر عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھنا شروع ہو جائے گی. ایک پوری لسٹ تو میں آلریڈی آپ کو دکھا چکا ہوں کہ کتنے کیسز ہیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف اس کو کورٹوں کے چکر لگا رہی ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.